السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کے بعد آج پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کے کارکنان وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہوئے اور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے دفعہ 144 کے خلاف احتجاج کی کال کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا۔ پی ڈی ایم کی قیادت کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، سوموار کے دن پوری قوم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا دھرنا دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت تقریباً پورے ملک میں دفعہ 144 نافذ ہے، لیکن پی ڈی ایم کے قافلے بلا روک ٹوک اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ پی ڈی ایم قافلوں کے راستے میں نہ تو کنٹینرز کی آہنی دیواریں کھڑی کی گئی، نہ ہی مٹی کے پہاڑ بنائے گئے۔ پی ڈی ایم قافلوں کے اوپر نہ تو آنسو گیس اور نہ ہی کیمیکل کے شیل برسائے گئے۔ اگر ماضی قریب پر نظر دوڑائیں تو گزشتہ سال مئی 2022 میں پی ٹی آئی نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی، لیکن پی ڈی ایم حکومت نے جمہوری تقاضوں کے برخلاف ایک جماعت سے احتجاج کا آئینی اور جمہوری حق چھینتے ہوئے پنجاب اور سندھ میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی اور پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ میٹرو بس سروس روک دی گئی اور اسلام آباد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے اور حکومت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ہی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کئی مقدمات بھی بنا دیے۔ لیکن اس بار دفعہ 144 کے باوجود پی ڈی ایم اتحاد کا لانگ مارچ اسلام آباد کے حساس ترین ریڈ زون میں بلا رکاوٹ داخل ہو گیا، جبکہ حکومت اور انتظامیہ قانون پر عمل درآمد کے بجائے خود سہولت کار بنے ہوئے تھے، جبکہ تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے حکومتی شخصیات دفعہ 144 لگانے کا اعلان کچھ یوں کیا کرتی تھی۔ یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ کسی رول کو، کسی قانون کو تو خاطر میں لاتا نہیں ہے۔ ایسی بات کے اوپر تو یہ آگے سے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 44 کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہے۔ تو اب حکومت پنجاب نے شہر میں ریلی نکالنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ ایک دن کے لیے اس سے پرہیز کریں۔ ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ یہ دفعہ 144 جو ہے نا، یہ اس مجرم کے لیے ہے، اس ملزم کے لیے ہے جس کو عدالت کٹہرے میں بلاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ آج جب پی ڈی ایم کے کارکن ریڈ زون کے دروازے پھلانگ رہے تھے تو ڈنڈا بردار انتظامیہ کی رٹ کہیں نظر نہیں آئی، دفعہ 144 کہیں نظر نہیں آئی۔ رواں سال مارچ میں پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے نگران حکومت نے دفعہ 144 نافذ کی، جس کے باعث پولیس اور تحریک انصاف میں تصادم ہوا اور ایک کارکن علی بلال المعروف ذل شاہ مارا گیا اور کئی کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ آج جے یو آئی کے کارکن رکاوٹیں توڑ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے، لیکن واٹر کینن، شیلنگ اور لاٹھی چارج جیسے مناظر کہیں نظر نہیں آئے۔ آرٹیکل 245 کے تحت بلائی گئی فوج کہیں نظر نہیں آئی۔ پیمرا کے ٹی وی چینلز پر احتجاج نہ دکھانے کے حکم نامے کہیں نظر نہیں آئے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر جے یو آئی اور اتحادی جماعتوں کے مظاہرین کے خلاف کہیں کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس چیئرمین عمران خان کی کال پر گزشتہ سال نومبر 2022 کا لانگ مارچ روکنے کے لیے دارالحکومت کے ریڈ زون کے علاقے کو اتا ترک ایونیو سے فیصل ایونیو تک بڑھا دیا گیا تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم سابق عمران خان کے خلاف اگست 2022 میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ رواں سال عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کارکنان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک ہی ریاست میں ایک جماعت کے لیے دفعہ 144 حرام اور 13 جماعتوں کے لیے دفعہ 144 حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ آج دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ریاستی اداروں کی سہولت کاری اور خاموشی، جبکہ تحریک انصاف کے خلاف مسلسل طاقت کا بہیمانہ استعمال، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہے؟ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم معاون خصوصی اور سابق مشیر خیبر پختونخوا حکومت افتخار درانی صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما سینیٹر شاہد سید صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ شاہد سید صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گا۔ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا قانون نافذ کر دے فوری طور پہ جہاں وہ سمجھتی ہو کہ اسے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اس قانون کو نافذ کرنا ضروری ہے، لیکن کہیں تو یکساں پالیسی ہونی چاہیے۔ ایک ہی شہر کے اندر دو جماعتوں کے لیے ایک اتحاد اور دوسری جماعت کے لیے مختلف قانون کیوں ہیں؟
سب سے پہلے میں آپ کا اور دیکھنے سننے والوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سے پہلے ایک آپ کو شعر سناؤں گا. کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بدقسمتی سے جو پچھلے ادوار میں جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے 2018 سے، تو سیاست میں شائستگی ختم ہو گئی، اور صرف تم چور، وہ چور، یہ چور، بڑا چور، چھوٹا چور اور توپانی بدتمیزی کا سیاست شروع ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے میں تو خود کوشش کرتا ہوں کہ اگنور کرتا ہوں، شاید آپ سے کوئی مجبوری یا جو بھی آپ کے خاطر، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سیاست کروں. اس کی وجہ ہے کہ سیاست میں شائستگی ختم ہو گئی، ریسپیکٹ ختم ہوا. اور جو ہمارا سوچ تھا کہ یہ ہم کسی کی خدمت کریں گے عوام کے لیے یا کہ عوام کو کوئی سہولت ملے گا، تو پچھلے 4-5-6 سالوں سے، بلکہ اس سے زیادہ اگر آپ دیکھ لیں، وہ عوام کی بات 22 کروڑ عوام کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ تو صرف ایک کو چور، دوسرے کو چور، بڑا چور، چھوٹا چور پیمانہ لیا ہوا ہے. لیکن جہاں پر جس طرح سے ابھی آپ نے بتائی، یہ حقیقت ہے، آپ کی باتیں درست ہے کہ ملک میں قانون ایک قسم کا ہونا چاہیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، ان پڑھ کے لیے، لکھے پڑھے کے لیے، پٹھان کے لیے، پنجابی کے لیے، ہر قومی مسلک والے کے لیے ایک ہونا چاہیے. آپ نے خود بولا کہ ہونا تو ایک چاہیے مگر ہے نہیں. اور وہ آپ نے عدالت کی جو آئے ہوئے فیصلے وہ آپ نے خود دیکھا کہ ایک بندہ جو مجرم ہے، جو کہ ریمانڈ میں ہے، اور وہ بھی کسی عدالت نے دیا ہے، اور پھر جا کر اس کو 1 گھنٹے میں بلائے ریمانڈ کے اندر، اور اس کو مرسڈیز گاڑی میں بلائے، اور ان کے لیے جو الفاظ، جو القاب بولے ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں دہراؤں گا. مگر جہاں یہاں پہ عدالت کے اندر 2 قانون ہوں، کیا یہ کسی اور مجرم کے ساتھ یا کسی اور غلط آدمی یا کرپشن یا جس میں بھی جھوٹا ایف آئی آر کیوں نہ ہو، آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ جھوٹا ایف آئی آر غلط ہے، لیکن پھر بھی کبھی کسی عدالت نے کسی کو یہ فیسلٹی دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے تو جب عدالتوں میں 2 قانون، تو پھر تو اس طرح سے ہوگا. ہمارا پارلیمنٹ میں آپ جا کے دیکھیں. شاہد سید صاحب، پر یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہو گیا نا کہ عدالت میں بھی 2 قانون ہے، حکومت نے بھی 2 پاکستان بنا دیے ہیں، ایک پاکستان پی ڈی ایم کا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. میں آپ کو امیر، میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں ساری، 1 منٹ. ابھی جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، کیا یہ آپ اس سے مطمئن ہو؟ یہ اچھے کام ہو رہا ہے موجودہ پارلیمنٹ میں. جو پی ٹی آئی کی جو بھی اکثریت تھی وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا ہے. غلطی جس کی بھی، میں اس بات پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ غلطی پی ڈی ایم کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے، مگر کوئی غلطی تو ہے نا عملوں میں. جی بالکل صحیح ہے، لیکن جب وہ آنا چاہ رہے تھے ان کا نکلنا غلط تھا، ان کا نکلنا غلط تھا، لیکن جب وہ واپس آنا چاہ رہے تھے تو اسپیکر نے ان کے استعفے کہا کہ ہم استعفے منظور کریں گے، ہم واپس نہیں آنے دیں گے. وہ گئے کیوں تھے؟ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں سے غلطی تو ہوئی نا. یا پہلے جو ہائی کورٹ کے فیصلے آئے تھے 63 کے بارے میں جو پنجاب اسمبلی کا ہوا تھا، وہ فیصلہ اس وقت غلط ہوا، اس کا اثر آج جا رہا ہے. شاہد سید صاحب، درانی صاحب کو بھی شامل کروں. درانی صاحب، ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، کہیں غلطیاں آپ کی ہیں، اب وہ اپنی غلطیوں کا جواز آپ کی غلطیوں سے تلاش کریں گے، آپ اپنی غلطیوں کا جواز ان کی غلطیوں سے تلاش کریں گے، تو یہ تو ہم ایک گرے ایریا میں رہیں گے ہمیشہ بحیثیت قوم. ہم غلط یا صحیح کو کبھی بلیک اینڈ وائٹ میں تو رکھ ہی نہیں پائیں گے کہ غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. اس میں سے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے عوام جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے سمجھتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. صحیح آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں. کوئی اسمبلی بھی مارز وجود میں اس وقت آتی ہے جب انتخابات ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ٹوٹل حیثیت کیا ہے؟ عوام کا ووٹ، میرا آپ کا ووٹ. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میرا ووٹ ان کو لیجیٹیمیسی دیتا ہے، اور آج جو پارلیمان ہے وہ اس کو روک رہی ہے. اس پہ پوائنٹ پہ آگے جانے سے پہلے میں شاہد سعید صاحب کو تھوڑا سا تاریخ درست کرایا تھا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے آنے سے شائستگی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے سینئر بھائی ہمارے علاقے کے بھی ہیں. میرا بھائی 1990 میں جب نواز شریف آیا تو اس وقت یہ شائستہ زبان تھی جو بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی بھرنا تصویریں دیکھ رہا تھا، ان کو القابات سے نواز رہا تھا. جو وہ لینگویج یوز کرتا تھا وہ آپ بھول گئے ہیں. چھانگا مانگا کی سیاست، صحافیوں کو خریدنا، جرنیلوں کو رشوت دینے کا کام، ججوں کو خریدنا، یہ تو انہوں نے شروع کیا.
ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ملک کے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں، جو کہ ایشو نہیں تھا اس وقت کی سیاسی اشرافیہ کے لیے۔ عمران خان نے کہا سیاسی اشرافیہ نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو گالی لگنا شروع ہو گئی۔ اور آج کے دور میں آپ نے یہ ایک بیانیہ بنا دیا کہ عمران خان بڑا جو ہے وہ الفاظی ٹھیک نہیں کرتا سر۔ پہلی بات یہ کہ میرا بھائی یہ کیس ہی غلط ہے۔ اگر نیب ذرا سی تحقیق کرتا تو ان کو پتہ چلتا کہ آپ کا کیس بنتے نہیں۔ 2 سوال جو تھے نا نیب نے دیکھنے تھے، جس سے پتہ چلتا کہ یہ کیس ہے یا نہیں القادر ٹرسٹ کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ دیکھتا 2 سوال کہ جی کہ اونرشپ ٹرسٹیز کے پاس ہے کہ انڈیویجولز کے پاس ہے، کہ ٹرسٹی ہیں یا نہیں ہے۔ دوسرا، کوئی بائی لا وائلیٹ ہوا ہے ٹرسٹ کا، کیونکہ یہ ٹرسٹ جو ہے اگر اس میں زمین جو ہے یہ ڈیزالو بھی کر دیں گے تو زمین جس نے ڈونیٹ کی اس کو واپس جاتی ہے۔ 1973 میں آپ کی پارٹی جو تھی نا، نیشنل عوامی پارٹی جو تھی، جو کہ ولی خان صاحب ہیڈ تھے، جنہوں نے ہمارے آئین پہ دستخط کیا ہوا، کافی قابل احترام ہے۔ ان کے والد صاحب ہمارے لیے بہت بڑے لیڈر ہیں، خان عبدالغفار خان صاحب، میرا پورا خاندان ان کی بڑی عزت کرتا ہے۔ اسفندیار ولی کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو انہوں نے بین کر دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے۔ ابھی یہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، ان کا پوتا جو ہے اس وقت ولی خان کا، وہ پی ٹی ایم کا حصہ ہے اس وقت۔ آج بڑی اچھی بات ہے ان کی پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نکالیں اس کی لینگویج اور ٹویٹر دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے آدمی کا پوتا ہے۔ آپ احمد ولی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ آدمی کا بڑا پوتا ہے احمد ولی۔ اچھا احمد ولی، اگر آپ ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں اور لینگویج سنیں، آپ حیران مجھے دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ اس کا پردادا خان عبدالغفار خان تھا، یہ دادا جو ہے وہ ولی خان تھا۔ مطلب کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جو اتنے ویژنری پشتون ہمارے جو ہے لیڈرز تھے، تو آپ ان کی زبان سنیں گے آپ کو دکھ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار کیا گفتگو کر رہا ہے بندہ۔ آج جو ہے نا جی، اگر آپ پارلیمان میں سنیں تو جنہوں نے ذوالفقار تنظیم بنائی، جنہوں نے لیاری گینگ وارز کے سرغنہ رہے، جو پولیس مقابلے کرواتے رہے، جو را سے ٹریننگ لیتے رہے، وہ یہاں پہ آ کے جو ڈان لیکس میں ملوث تھے، جو میمو گیٹ میں ملوث تھے، وہ تقریریں کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے دہشت گرد ہے۔ مطلب کہ وہ ہماری کوئی بیسک انٹیلیجنس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کی سوشل میڈیا کے دور میں۔ لیکن وہ را والے تو آپ کے اتحادی بھی بن گئے نا، ایم کیو ایم والے، دورانی صاحب آپ بھی اسی کابینہ میں تھے۔ جی میرے اتحادی تھے، میں تو ان کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تو ہم نے ایگزونریٹ کیا آپ کے پیس سے، آج پھر آپ وہی کیمپ کھولنا شروع ہو گئے ہیں بیکاز آپ کے اوپر دست شفقت آ گیا۔ چلیں ایک بریک دورانی صاحب، ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپسی پہ ظاہری بات ہے چونکہ موجود ہے شاہد سید صاحب، ان کی موجودگی میں بات کی ہے احمد ولی صاحب کے بارے میں، تو میں چاہوں گا وہ اس پہ پہلے رسپونڈ کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، شاہد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور افتخار درانی صاحب۔ شاہد سید صاحب، آپ کی جماعت کو ایک لبرل یا بائیں بازو کی جماعت سمجھا جاتا ہے، نسبتاً زیادہ میانہ روی کی جماعت، اور جو شدت پسندی جس میں نہیں ہے، اور بلکہ آپ تو خود شدت پسندی کا شکار رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم اتحاد جس سخت گیر موقف پہ یا جس طرز حکمرانی پر وہ قائم ہے، آپ کا ان کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہونا، اس کا مطلب آپ تائید کر رہے ہیں ان کے ہر اس رویے کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے درانی صاحب نے بتایا کہ عوام سب سمجھ رہا ہے جو ہو رہا ہے، تو یہ جو واقعات 9 تاریخ کو ہوا، اگر یہ ہماری عوام سمجھ جاتا ہوتا یا سمجھدار ہوتا تو جنا ہاؤس کا یا ہمارے اسٹیبلش کوئی بھی جگہ ہو اس کی اسی طریقے سے توڑ پھوڑ نہ کرتا ہوتا۔ عوام نہ سمجھے اور ہم لیڈران سیاست چپکانے کے لیے الزامات لگاتے ہیں جس بات کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ جس طریقے سے اس نے یاد دلایا کہ 90s میں بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف نے کیا، اس نے یہ کیا، تو میں نے کب یہ بولا وہ بھی غلط تھا۔ اگر کوئی کسی کی تذلیل کرے، کوئی بھی کرے، کسی بھی پارٹی والا کرے، تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، نہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ ہم آج والے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جہاں رہی بات احمد ولی کی، تو میرے بھائی جو ٹرین آپ کا اور سوشل میڈیا پہ اور جس طریقے سے اور جو آپ کے لوگ جتنے گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں، تو
تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ کتا جو ہے حدیثوں میں منع نہیں ہوتا، اس کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد خان اگر کچھ غلطیاں کر رہا ہے، اس کو وہ بھی ینگ ہے، جوان ہے، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو معاشرہ ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے بچے، ہمارا یوتھ، ہماری بیٹیاں تباہ و برباد ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ پہ جا رہا ہے، کوئی بھی چاہے وہ احمل کرے، چاہے میں کروں، چاہے آپ کرے، چاہے چھوٹا کرے، چاہے بڑا کرے، لیکن اگر وہ اس طریقے سے توپانی بدتمیزی پہ بات کرے تو ہم اس کو کنڈم کریں گے۔ یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا گواہ میں کسی پارٹی کا نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ ہم غلط ڈگر پہ چل گئے، ملک کے نقصان پہ پڑ گئے، ہمارے ادارے کمزور ہو رہے۔ دیکھو یہ مضبوط پاکستان اپنے آئینی باتوں اور آئین پہ عمل سے ہوگا، ہمارے ادارے مضبوط ہونا چاہیے۔ شاہی سید صاحب، آج اگر تجویز آج جب ہم شاہی سید صاحب آج ہی یا ہماری جوڈیشری کی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا نقصان ہے۔ تو پھر شاہی سید صاحب آپ اس کنٹینر پہ آپ اس کنٹینر پہ آپ کی لیڈرشپ، میاں افتخار حسین آپ کی لیڈرشپ وہاں موجود ہے، سینیٹر زاہد خان موجود ہیں، جب مریم نواز سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز کو کہہ رہی ہیں کہ آپ سانپ بنے بیٹھے ہیں، آپ ڈھیٹ ہو گئے میں، تو بھائی یہ آپ کے کالے گاؤن میں سیاستدان ہیں۔ امیر یہ بات یہاں پہنچی کیوں؟ آپ اس کی یہ دیکھیں کہ یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ وہ پھر دونوں طرف سے غلطیاں نکلیں گی نا، اگر ہم اس بحث میں جائیں گے۔ فائدے میں نہیں ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات سر تسلیم خم، لیکن پھر غلطیاں دونوں طرف سے ہیں نا، پھر ایک طرف کی تو ساری غلطیاں نہیں ہیں نا۔ میں نے کب بولا کہ بھائی ایک فرشتہ ہے اور ایک غلط ہے؟ بھائی اس کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ کسی کی ماں بہن کو گالی دینا، کسی کو تذلیل کرنا، آپ کسی کو سانپ یا بچھو کہنا، یہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو یہی رو رہا ہوں، اگر ہمارے کنٹینر سے ہو رہا ہے تو بھی غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ بنیاد آپ یہ چیک کریں کہ کب سے یہ کام شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، اور اب اس کا حل ڈھونڈو، آج حل ڈھونڈو۔ جی درانی صاحب، جو گفتگو کر رہے ہیں شاہی سید صاحب، بھلے اس وقت آپ کے اور ان کے درمیان ایک اپوزیشن کا تعلق ہے، لیکن حکومت میں سے اس طرح کی گفتگو آج کوئی نہیں کر رہا۔ جتنے لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ پرووکیٹو قسم کی اور جلاؤ گھراؤ والے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جو بات شاہی سید صاحب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے سین لوگ تو ہیں پالیٹکس میں دونوں طرف سے، ایسے لوگوں کو نہیں سامنے لایا جا سکتا جو معاملے کو حل کریں۔ امیر بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے اور میرے چیئرمین نے بڑا ہی کلیئر سٹانس تھا جو کہ یہ جلاؤ گھرائے ہوا کہ آپ لوگ ایک آزادانہ کمیشن کے تھرو انکوائری کریں۔ ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ شاہی سید صاحب کو ہے، اور میں نے کل بھی آپ ایک پروگرام میں تھے، میں نے کہا 4 فوجی وہاں پہ، پولیس، رینجرز، گیریزن اور کوئک رسپانس فورس، اور آج ہم نے ویڈیو ریلیز کی جب ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد مائکرو فون پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پرامن رہیں۔ یہ ایک منظم سازش ہے۔ مجھے امیر عباس صاحب، آپ بہت زبردست وہ ہیں، صحافی ہیں، آپ مجھے بتائیں ایک فوٹیج ہے ریڈیو پاکستان جلانے کی منظم طریقے سے، توڑنے کی فوٹیج ہے، جنا ہاؤس کی جلانے کی نہیں ہے، لوگ اندر جانے کی ہے، ٹوٹنے کی نہیں ہے۔ تو آپ اگر اس سازش کو انیکس کرنا چاہتے ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران اتحاد ہے اس نے اس پاپولیرٹی کو فیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا کنسٹرکشن بڑا ہونا تھا، پہلے ہمارے تقریباً کوئی 40 بندہ شہید ہو گیا، 750 بندوں کو گولیاں لگ گئی، انہوں نے مار دی ہیں، لیکن وہ کیوں کہ یہ بائی ڈیزائن تھا کہ جی ہم ان کو بین کریں گے، یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ لیکن رہی بات سینئر وائس کی، میں سمجھتا ہوں شاید سعید صاحب کو یہ یاد ہونا چاہیے، یہ شروع ہوا انتخابات سے۔ جب انتخابات اناؤنس ہو گئے، یہ آئینی استحقاق ہے چیف منسٹر پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں irrespective of the reason، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے، ان کی پاس پیچھے پبلک سپورٹ نہیں ہے، ان میں ہمت حوصلہ الیکشن ختم ہو گیا۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ ہمارے اوپر جو آپ نے انٹرو میں کہا بغاوت کے پرچے، ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے، یہاں پہ 3 مارچز ہوئے، میں آپ کو حلفیاً لکھ کے دے سکتا ہوں، ان 3 مارچز میں کسی ایک پہ پرچہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت برا بلا کہا، انہوں نے اداروں کو بھی کہا، ہر ایک نے کہا،
कोई सियासी पर्चा नहीं हुआ, बल्कि लास्ट जो इनका था टीएलपी को छोड़ के उससे पहले वाला जो वो था उनका मार्च था जी, उसमें मुझे खुद याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने आमिर अहमद अली चीफ कमिश्नर को फोन करके कहा कि बारिश होगी, ठंड है, इनको रजाइयाँ और खाना दे दें। मेरे सामने मेरे वजीर आजम ने फोन करके चीफ कमिश्नर को खाना और कंबल दे, सर्दी है, बारिश हो गई। उनको खुद मेरे सामने फोन, मैं आई वाज द पर्सन इन बिटवीन गो थ्रू था कि जिन्होंने फोन की वजह से बात हुई है। मैं हैरान हूँ, रियासत की ना दो चीजें हैं, कलीदी चीजें हैं, एक आपकी जमीन और एक उसके शहरी हैं। ये रियासत जो है कब अपने शहरियों का एहसास करेगी? मुझे बताएं अमीर अब्बास साहब, किसी ने उन भाई जो 40 बंदे शहीद हुए हैं जी, जिनके घर पुलिस बैठी हुई कि आप पर्चा नहीं कर सकते हैं, 750 लोगों को आपने पकड़ा, मतलब उसके ऊपर पुलिस खड़ी की हुई है जिनको गोलियां लगी अभी हुई तो हैं। सूरत हाल इतनी पोलराइज हो चुकी है इफ्तिखार दुरानी साहब के बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए भी फैसला करना कि किस साइड का इंतखाब करें, और दोनों तरफ से मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक तरफ से भी रुक जाते हैं तो शायद दूसरी तरफ से भी मामला कहीं ना कहीं जाके रुक जाता। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब और शाही सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से हसन रज़ा पाशा हमारे साथ होंगे। बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत जो बहुत बड़ा फैसला कर रही है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आज कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, और कौमी असम्बली ने इस मामले में एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने के लिए तहरीक की मंजूरी भी दे दी है। इस सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रज़ा पाशा साहब। पाशा साहब, पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस, फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक तरफ पीडीएम खड़ी है, एहतजाज कर रही है, कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस हो रहा है। अब इसके बाद मजीद अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जो एक तकरीम का रिश्ता था उसको और कितना और हम तार तार करेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज ये सूरत हाल देख के दिल बहुत अफसरदा भी है, तकलीफ़ में भी हूँ। आप यकीन करें कि ये हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसीलिए हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि आप बेंच की तश्कील मुनासिब तरीके से करें, फुल कोर्ट बनाएं, या अगर रखने हैं 7 जजेस तो 7 सीनियर मोस्ट रखें। जब आप पॉलिटिकल मैटर्स में स्पेसिफिक केसेस के लिए स्पेसिफिक बेंचेस बनाते हैं तो उंगलियां उठती हैं। लेकिन पाशा साहब, आपकी बात ये दुरुस्त है कि एक फरीक को सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट से या सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इख्तलाफ तो रोज़ाना आप तो पेश होते हैं। 34 साल से आप सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदालतों में पेश हो रहे हैं। एक फरीक केस हारता है, दूसरा फरीक केस जीतता है। रोज़ाना लोग केस हारते हैं, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। लोग बेगुनाह फांसी के फंदे तक चले जाते हैं, लेकिन उनके पास चूंकि पार्लियामेंट नहीं है इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ ललकार नहीं सकते। उनके पास पीडीएम नहीं है, वो बाहर आके कंटेनर नहीं लगा सकते। ये रविश तो ठीक नहीं है ना। अगर मुझे शिकवा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहूँ आप सांप बने बैठे हैं पार्लियामेंट में या ये सुप्रीम कोर्ट में। आप बिल्कुल, अगर तो किताबी बात की जाए तो आपकी बात में बहुत वजन है, और मैं भी यही बात कहूँगा। हम खुद ये करते हैं कि अदालत फैसला हमारे खिलाफ भी दे तो हम वोट डाउन करके और थैंक्स बोल के बाहर निकल आते हैं। ये हमारा जेस्चर भी है और हमारा जो है वो हमें सिखाया ही ये गया है। कभी भी हमने वहाँ पे डिस्प्ले शो नहीं किया और हम वोट डाउन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन देखें, पॉलिटिकल मामलात में कुछ मामले और होते हैं। ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? जब पंजाब असेंबली का केस आया, अब उस फैसले पे जो एतराज़ात हुए री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, यानी आपने फांसी भी लगा दी, लेकिन जो डिसीज्ड है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कोई नहीं है, नहीं पता चला कि बंदा मरा भी है या नहीं, लेकिन आपने फांसी लगा दी। 25 बंदों को आपने डी सीट कर दिया, लेकिन उनके वोट को गिना नहीं। या उनके वोट गिनते डी सीट करते, या उनको डी सीट ना करते। लेकिन जब आपने डी सीट कर दिया तो फिर
ان کے ووٹوں کی گنتی ہونی چاہیے تھی. بھائی صاحب ایک سوال, کیا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ شمار ہوگا؟ یہ ورڈز کہیں موجود ہیں آئین میں؟ یس, وہ جب ووٹ دیں گے تو سر میں آپ کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے آرٹیکل 63 میں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ووٹ شمار ہوگا. ایک منٹ, وہ ووٹ دیا اس نے, جی ووٹ پول کیا نا, جی فلور کراسنگ ہوئی, اس نے ووٹ پول کر دیا, ٹھیک ہے, تو وہ خالی پرچی ہوگی. ووٹ پول کر دیا نا, جی جی, وہ کس لیے کیا؟ وہ ڈیمانسٹریشن تھی, صرف ایک جو ہے ریہرسل تھی, کوئی ڈرامہ تھا. تو جو ایکٹ غلط ہے اس ایکٹ کا اس کے کانسیکوینسز کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکے گا؟ کانسیکوینسز 100% ہے, ان کو ڈی سیٹ کیا جانا چاہیے تھا. بالکل اس بات پہ آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ڈی سیٹ کرنا چاہیے. تو وہ تو انٹرپریٹیشن کی نا سپریم کورٹ نے سر, وہ تو ابہام موجود تھا نا. انٹرپریٹیشن نہیں کی سپریم کورٹ میں. انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا انہوں نے. It amounts to be rewriting. تو اس کو بھی پھر سپریم کورٹ ہی ٹھیک کرے گی نا, اس کے بعد کنٹینر لا کے. ایک سوال ایک سوال سر, یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا, اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اسی گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ غیر قانونی ہے. تو جب ہائی کورٹ, سر ایک لمحے کے لیے, جب ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ قانونی ہے, جو کہ تحریک انصاف کو موقف پسند نہیں آیا, اگر تحریک انصاف کنٹینر لے کر آ جائے وہاں پہ ہائی کورٹ کے باہر کھڑی ہو جائے اور کہے کہ یہ ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا, اور حالانکہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کے موقف کو ویلیڈیٹ کر چکی ہے, یہ کوئی راستہ تھوڑی نہ. دیکھیں انہوں نے کیا ڈیمانسٹریٹ کیا, انہوں نے تو سارے ملک میں آگ لگا دی. کمال کرتے ہیں, وہ اس گرفتاری کو جس طرح لے کے وہ گئے, انہوں نے ہائی کورٹ, انہوں نے بالکل آگ لگائی, لیکن انہوں نے ہائی کورٹ کو یا ہائی کورٹ کے بات کر رہے ہیں, انہوں نے سر اسی جس چیف جسٹس نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا, انہوں نے اس چیف جسٹس کے خلاف کیا وہ زبان یا وہ رویہ اختیار کیا جو آج اس وقت مریم نواز اختیار کر رہی ہیں اور پی ڈی ایم بار سپریم کورٹ اس کے متعلق جناب عمران خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ سنی ہے, جو ان کی اپنے خاتون ساتھی کے ساتھ ہے, جو وہ اپنی وہ پارٹی لیڈر کے ساتھ مسرت چیمہ کے ساتھ بات کر رہے تھے. جی, تو اس میں وہ چیف جسٹس کے صاحب کے بارے میں ایسی گفتگو کرنی چاہیے تھی ان کو. تو کیا کال ٹریک پر ٹیپ کرنی چاہیے تھی؟ جی, کال ریکارڈ کر کے پبلک کرنی چاہیے تھی. او جی, کال تو ریکارڈ ہونی نہیں سر چاہیے. دیکھیں نا, یہ سر تو جو بڑا جرم تو پاشا صاحب کسی کی ذاتی زندگی میں اس کی پرائیویٹ لائف کو ریکارڈ کرنا, پھر اس کو پبلک کر دینا. یہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. صحیح ہے, لیکن ابھی جو بات ہو چکی ہے اس پہ آپ بات کریں نا. یہ دیکھیں نا, یہ کہاں سے لگ, یہ نہ کریں. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. صحیح ہے, کال ریکارڈ کرنا غلط ہے, پرائیویسی میں انٹر ہونا غلط ہے, لیکن جو چیز سامنے آئی ہے اس کو تو دیکھیں, وہ بھی غلط ہے. وہ اس طرح تو دیکھیں نا, میں آپ ساری دنیا روزانہ لوگ ایک باپ بیٹے سے, شوہر بیوی سے, بھائی بہن, ساری روز لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں. اگر وہ ساری آج ہم پبلک کرنا شروع کر دیں, میاں بیوی کی گفتگو آج پبلک کرتے ہیں سر, تو یہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوگا سر؟ یہ کوئی جواز تو نہیں ہے. نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو چیز سامنے آ گئی ہے اس پہ تو ابھی بات کریں نا آپ. یہ دیکھیں, یہ بہت, میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سے کیا کیا بلنڈر ہو رہے ہیں, اور ہم اس ملک میں کیا کیا تاریخ رقم کر رہے ہیں. اب ریئلی دل بڑا خفا ہے اس وقت, دل بڑا خفا ہے, اور یقینی طور پہ صورتحال تقریباً اس قسم کی ہے. آپ کسی بھی سائڈ پہ کھڑے ہوں, مجموعی طور پہ ملک کے لیے تو حالات اچھے نہیں ہیں. مجموعی طور پر بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک ہم ایک بہتر سمت کی طرف تو نہیں بڑھ رہے, اور اس کو سوچنا اور اس پہ غور کرنا بھی پاکستان کے ارباب بست و کشاد ہی سے جڑا ہوا ہے, لیکن وہ تو آپس میں اس وقت برسر پیکار ہے. بہت بہت شکریہ حسن پاشا صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی.